तस्वुर पाकिस्तान की करारदाद की मंजूरी को 86 बरस मुकम्मल यौम पाकिस्तान इंतहाई जोशो खरोश और कौमी जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। सदर आसिफ जरदारी की कौम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, यौम पाकिस्तान हमें इत्तेहाद और यकजहती की अहमियत का दर्स देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान का क़याम हमारे असलाफ की कुर्बानियों और जिद्दोजहद का नतीजा है। यौम पाकिस्तान पर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फजाइया के चाको चौबंद दस्ते का मज़ार इकबाल पर मार्च पास्ट। मशरिक़ वुस्ता की जंग के बायस हुकूमत की किफ़ायत जियारी इक़दामात। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में हाई ऑक्टेन फ्यूल पर अहम फैसला। महंगी गाड़ियों के हाई ऑक्टेन फ्यूल की कीमतों में इजाफा। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी 100 से बढ़ाकर 300 रुपए करने की मंजूरी। फैसले से हुकूमत को 9 अरब रुपए की माहाना बचत होगी। अवाम को इस बचत से रिलीफ मिलेगा। फैसले से मईशत पर बोझ कम होगा। अमीर तरीन तबका बोझ उठाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हवाई जहाज़ों के किरायों में कोई इजाफा नहीं होगा। सब ने मिलजुल कर इस मुल्क को बहरान से निकालना है। एंड आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर गवर्नमेंट, द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर कम टुगेदर, इंशाल्लाह वी विल कम आउट ऑफ दिस क्राइसिस स्ट्रॉन्गर एज अ नेशन एंड एज एन इकोनॉमी। अब तक हुकूमत 69 बिलियन का जो है वो बोझ ले चुकी है यूजिंग आवर ओन फिस्कल रिसोर्सेज। इलाकाई कशीदगी और जंगी हालात के बायस तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर होने का खदशा है। हमारे वसाइल लामहदूद नहीं हैं। महदूद वसाइल के बायस पायदार और देर पा हल की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अप्रैल से सप्लाई सूरत हाल बेहतर होने की उम्मीद है। डिमांड मैनेजमेंट और तवानाई बचत इक़दामात पर गौर कर दिया है और मुस्तहिक तबकात के लिए टारगेटेड रिलीफ पैकेज तैयार किया जा रहा है। अवाम और बिजनेस कम्युनिटी को तजावीज़ भेजने की दावत। PSL सीजन 11 तमाशाइयों के बगैर होगी। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के बायस PSL महदूद। इफ्तिताही तकरीब भी मंसूख। मैचेस सिर्फ लाहौर और कराची में होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, फैसला किफायत जियारी मुहिम के तहत किया गया। जब तक बहरान है, क्राउड को इजाजत नहीं दे सकते। पेशावर के शहरियों से मैचेस मुनक़िद न कराने पर माजरत। खरीदे गए टिकट्स 72 घंटे के अंदर वापस कराए जा सकते हैं। फ्रेंचाइजीज का नुकसान PCB पूरा करेगी। मजीद कहा, मुल्क में सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं। तमाम इदारे अलर्ट हैं। इंटेलिजेंस इदारों पर फख्र होना चाहिए जिन्होंने बहुत से वाक़यात नाकाम बनाए। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमलों की 74वीं लहर दाग दी। दिमोना और मकबूजा बैतुल मक़दस समेत मुख्तलिफ मकामात पर सायरन बज उठे। शहरियों ने महफूज मकामात की जानिब दौड़ लगा दी। गुज़श्ता रोज़ मिसाइलों की बारिश में 6 इसराइली हलाक और 180 जख्मी हो गए। इराद पर हमले का अलर्ट भी जारी न हो सका। इसराइली वज़ीर आज़म ईरानी हमलों से घबरा गए। मुल्क भर के तालीमी इदारे बंद। इराद में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल रोकने में नाकामी की तहकीकात शुरू कर दी। हिजबुल्लाह के शुमाली इसराइल पर रॉकेट और ड्रोन हमले। फौजी इज्तिमा और बैरक्स को निशाना बनाया गया। गाड़ी निशाना बनने से एक इसराइली हलाक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप झुंझला उठे। कभी सख्त बयान तो कभी यू टर्न। अमेरिकी सदर की ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह करने की धमकी। कहा, अगर 48 घंटों के अंदर अबनाए हरमुज ना खोला तो ईरान के बिजली घरों पर हमला करेंगे। ईरान एक मुआहिदा करना चाहता है लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेंगे। हमने अपने तमाम अहदाफ मुकर्ररा वक्त से पहले हासिल कर लिए। जंग काफी हद तक मुकम्मल हो चुकी। बिजली घरों पर हमले हुए तो अबनाए हरमुज मुकम्मल बंद होगा। ईरान की धमकी। तर्जुमान ईरानी अफवाज का कहना है, अभी अबनाए हरमुज दुश्मन के सिवा दीगर ममालिक के लिए खुली है। बेजरर आमदोरफ्त मखसूस जवाबित के तहत जारी है। बिजली घर तबाह किए तो तामीर 9 तक हरमुज नहीं खोलेंगे। इसराइल के तमाम बिजली घर खित्ते में अमरीकी शिराकतदार कंपनियां तबाह कर दी जाएंगी। जहां अमरीकी अड्डे होंगे वहां के बिजली घर जायज हदफ होंगे।
ٹرمپ کی دھمکی کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے، تہران کے مشرقی اور مغربی علاقوں میں خوفناک دھماکے۔ عرب میڈیا کے مطابق دماوند اور پریس کے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ دماوند میں ایران کا بڑا بجلی گھر موجود ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے لیے جاسوسی پر 25 افراد گرفتار۔ حملوں میں ایران بھر میں اب تک 1400 سے زائد افراد جاں بحق اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ شہداء میں 210 بچے بھی شامل۔ ایرانی ریڈ کریسنٹ کا کہنا ہے حملوں میں 81,000 سے زائد شہری یونٹس کو نقصان پہنچا۔ 300 طبی مراکز، ایمبولینسز، امدادی کارکنوں اور سکولوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ٹرمپ آگے چٹان اور پیچھے کھائی والی صورتحال میں پھنس گئے۔ سابق وزیر دفاع لیون پینیٹا نے کہا نیشنل سیکیورٹی حکام کو ایران کی ہرمز بند کرنے کی صلاحیت کا خوب علم تھا۔ ہرمز کھولنے سے متعلق ٹرمپ کی تکرار صدر والی نہیں بچوں والی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کا نتیجہ ٹھیک نہیں رہا۔ ایران میں مزید ضدی نظام آ گیا۔ اور پیٹ ہیگسیت وزیر دفاع نہیں ٹرمپ کا سہولت کار ہے۔ رکن امریکی سینٹ فارن ریلیشن کمیٹی سینیٹر گریس مرنی کی بھی تنقید، کہا صدر ٹرمپ ایران کے خلاف جنگ کا کنٹرول کھو چکے، وہ گھبراہٹ کا شکار ہیں۔ پاگل پن پر مبنی دھمکیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے ایرانی صدر مسعود پزشکیان پرعزم، کہا ایران کے خلاف دھمکیاں اور دہشت ملک کو مزید مستحکم کر رہی ہے۔ میدان جنگ میں خطرات کا مقابلہ کریں گے۔ آبنائے ہرمز سب کے لیے کھلی ہے سوائے ان کے لیے جو ہماری سرزمین کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ایرانی حکمت عملی اب دفاع سے نکل کر جارحانہ جنگ میں بدل گئی ہے۔ ایرانی خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر میجر جنرل عبدالحی کی امریکہ اور ایران کو وارننگ، کہا ایران کے نئے ہتھیار دشمن کے اندازے الٹ دیں گے۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں پر ایران کے بیٹوں کا غلبہ قائم ہو گیا۔ اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں کے آسمانوں پر اب ایرانی میزائلوں کا تسلط ہے۔ ایران کی نئی حکمت عملی اور لانچ سسٹم سے امریکی اور صہیونی کمانڈر حیران رہ جائیں گے۔ ترکی مشرق وسطی میں جنگ اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے متحرک۔ ترکی کا ایران، امریکہ، یورپی یونین، قطر، مصر، پاکستان اور سعودی عرب سے رابطہ۔ ترک وزارت خارجہ کا کہنا ہے جنگ بندی کے لیے ایک مشترکہ پلیٹ فارم بنانے کی کوشش ہے۔ ترکی وزیر خارجہ کی کشیدگی میں کمی کے لیے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے بھی بات چیت۔ مصری وزیر خارجہ سے بھی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ امریکہ کا ایک اور طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ ایران نے F-15 طیارے کو نشانہ بنانے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ امریکی F-15 کو آبنائے ہرمز کے قریب نشانہ بنایا گیا۔ طیارہ قطر کی حدود میں گر کر تباہ ہوا۔ سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر موجود امریکی جاسوس طیارے کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کی ایروسپیس انڈسٹریز کو بھی ہدف کیا گیا۔ گزشتہ روز ایران نے اسرائیل کا F-16 طیارہ مار گرایا تھا۔ اسرائیل نے ایرانی جنگ کے دوران اپنے F-16 طیارے کو نشانہ بنانے کی تصدیق کر دی۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے حملے جاری، وسطی غزہ اور نصیرات کیمپ پر فائرنگ۔ پولیس اہلکار سمیت 4 فلسطینی شہید اور 10 زخمی ہو گئے۔ فلسطینی محکمہ صحت کا کہنا ہے اسرائیلی کارروائیاں جنگ بندی معاہدے کی ایک اور خلاف ورزی ہیں۔ ایران تمام اسلامی ممالک کی لائن آف ڈیفنس ہے۔ حماس کی القسام بریگیڈ کا کہنا ہے ایرانی حملے غزہ کے ہزاروں شہیدوں کے قتل عام کا رد عمل بھی ہیں۔ جارح ممالک آزاد ایرانی قوم کا عزم نہیں توڑ سکتے۔ ایرانی طاقت نہ ہو تو اسرائیل دیگر مسلم ممالک پر چڑھ دوڑے۔ مسلم امہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف متحد ہو جائے۔ متحدہ عرب امارات کے قریب کارگو بحری جہاز پر میزائل حملہ، واقعہ شارجہ کے شمال میں 15 نوٹیکل مائل کے فاصلے پر پیش آیا۔ سعودی، قطر اور متحدہ عرب امارات میں حملوں کے باعث سعودی عرب ناراض، ایرانی سفارتکاروں کو ناپسندیدہ قرار دے دیا۔ ایرانی فوجی اتاشی سمیت سفارتخانے کے دیگر 5 ارکان کو 24 گھنٹوں کے اندر ملک چھوڑنے کا حکم۔ بیان میں کہا گیا ہے سفارتکاروں کو مزید قیام کی اجازت نہیں ہوگی۔
برطانوی جوہری آبدوز نے بحیرہ عرب میں پوزیشن سنبھال لی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق جوہری آبدوز ٹوماہاک کروز میزائلوں سے لیس ہے۔ دوسری جانب ایران نے توانائی تنصیبات پر حملے کا بھرپور جواب سے خبردار کر دیا۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے خطے میں امریکی مفادات سے جڑی تمام توانائی تنصیبات نشانہ بن سکتی ہیں۔ قطر میں ملٹری ہیلی کاپٹر گر کر تباہ۔ قطری حکومت نے واقعے میں عملے کے 6 ارکان کی موت کی تصدیق کر دی۔ قطری وزارت داخلہ کے مطابق فوجی ہیلی کاپٹر پرواز کے دوران فنی خرابی کا شکار ہوا۔ ہیلی کاپٹر سمندر میں جا کر تباہ ہوا۔ حکومت پاکستان کا ہیلی کاپٹر حادثے پر افسوس کا اظہار۔ افغان طالبان رجیم میں انسانی حقوق کی صورتحال تشویشناک۔ طالبان کی سپریم کورٹ کی سزاؤں پر آمو ٹی وی کے اعداد و شمار سامنے آ گئے۔ ایک سال میں کم از کم 1186 افراد کو کوڑوں کی سزا۔ 8 ماہ کے دوران تقریباً 100 خواتین کو سرعام کوڑے مارے گئے۔ 6 افراد کو سرعام سزائے موت دی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سزاؤں سے معاشرے میں خوف و ہراس پھیل رہا ہے۔ مودی حکومت کے فیصلے بھارت کو لے جائیں پیچھے۔ سکھ رہنماؤں کے بیرون ملک قتل پر امریکہ ناراض۔ بھارت کی مخالفت کے باوجود امریکی حکومت نے خالصتان ریفرنڈم کی اجازت دی۔ خالصتان ریفرنڈم کے لیے ریاست سیاٹل میں ووٹنگ جاری۔ سینیٹر شہری رحمان کی صاحبزادی کا مختصر علالت کے بعد کراچی میں انتقال۔ نماز جنازہ آج سپہر 3:30 بجے ادا کی جائے گی۔ تدفین ڈیفنس کے قبرستان میں کی جائے گی۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا اظہار افسوس۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، گورنر فیصل کریم کنڈی اور دیگر سیاسی رہنماؤں کا بھی دکھ اور افسوس کا اظہار۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی نواب شاہ میں اپنی والدہ کی قبر پر حاضری، فاتحہ خوانی کی اور پھول چڑھائے۔ صدر مملکت نے اپنے دیگر عزیز و اقارب کی قبروں پر بھی حاضری دی۔ مرحومین کے درجات کی بلندی اور مغفرت کے لیے دعا۔ صدر مملکت کی پاکستان کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے بھی دعا۔ عید الفطر کے تیسرے روز بھی موج مستی کا پلان۔ دوسرے روز شہریوں نے تفریح اور سیر سپاٹے کیے۔ گھر لذیذ پکوانوں سے مہک اٹھے، کہیں بریانی تو کہیں قورمے کی خوشبو۔ رات میں کڑاہی، نہاری، باربیکیو اور دیگر ڈشز کے مزے۔ بچے چڑیا گھر کی سیر، جھولوں اور آئس کریم میں عیدی اڑاتے رہے۔ سی ویو پر دن بھر منچلوں کے ڈیرے۔ لڑکیوں نے بھی سج سنور کر فیملیز کے ہمراہ سمندر کنارے خوب انجوائمنٹ کی۔ کراچی کے گل پلازا میں ایک بار پھر آتش زدگی۔ فائر بریگیڈ شعلوں پر قابو پانے میں مصروف۔ آگ بجھانے کے لیے کیمیکل استعمال۔ مبینہ طور پر آگ نشے کے استعمال کے دوران لگی۔ 3 منشیات کے عادی افراد زیر حراست۔